الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أو كما قال الله تعالى في كلامه المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آخری نشفا کئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. کچھ چہروں کا رنگ اترا، کچھ چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. رب کی شمع افروزی نوروں کی چارہ فرمائی. زمانے کو اس زمین کے صدقے میں سمجھ آئی. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو گھروں کو نگاہیں مل گئی آخر. ضمیر اس در سے در نسبت نہ رکھے لوح پیشانی. تو کشکولے سدائی ہے کہ درویشی سلطانی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 11 ربیع الاول ہے، جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پہ اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں سوچ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرنی ہو تو کہاں سے شروع کریں؟ ایک بڑا عجیب نکتہ میرے سامنے آیا ہے. دنیا جہاں کی کتاب جہاں سے بھی شروع کریں گے، اس کی زینت اگر دیکھنی ہے، خوبصورت دیکھنی ہے یا اس کو سمجھنا ہے تو پہلے فرق سے پڑھنا پڑے گا. اگر آخری فرق سے شروع کریں گے، اس کی تمہید، اس کا آغاز، اس کی ابتدا کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن قرآن پاک ایک وہ کتاب ہے، اگر پہلے ورق سے پڑھیں پھر بھی تمہید کی سمجھ آتی ہے، اگر 30ویں پارے سے شروع کر لیں پھر بھی تمہید کی سمجھ آتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی زندگی کے جس پہلو سے آغاز کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کا جو وقت ہے وہاں سے آغاز کیا جائے، یا لڑکپن کی زندگی سے آغاز کیا جائے، یا جوانی والی زندگی سے آغاز کیا جائے، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہاں سے آغاز کیا جائے، یا اعلان نبوت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کو پڑھا جائے، یا پھر ہجرت کر کے جب مدینے تشریف لے گئے وہاں سے شروع کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی گھڑیاں بیان کی جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد قبر والی زندگی بیان کی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ اللہ نے بیان کیا، وہ بیان کیا جائے. جہاں سے بھی بیان کیا جائے گا وہیں تمہید کی بھی سمجھ آئے گی، ابتدا کی بھی سمجھ آئے گی، اور انتہا تو خدا ہی جانتا ہے. میرے محترم سامعین، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھتے ہیں. اس رسالے کا نام ہے نشر الدین. انہوں نے ابتدا ہی میں جہاں سے آغاز کیا ہے، یہیں سے آغاز کیا ہے. وہ لکھتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یعنی بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے میرے اللہ پاک کے.
پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے میرے اللہ پاک کے. اللہ پاک نے پوری کائنات کو جب بنانا چاہا تو ابتدا جب اللہ نے کی تو اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا کیا. محترم سامعین، میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بھی بیان کیے جائیں. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمیں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بھی بیان کیا جائے. اب 50 کے قریب میری عمر ہے. بچپن سے لے کر اب تک یہی اختلافات ہیں، یہی جھگڑا ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں. ایک ملنگ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ جانے کون نور ہے تو کون بشر ہے. آج تک ہمیں اپنے نبی کی حقیقت کا نہ پتا چلا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرنی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بھی بیان کروں اور عقائد بھی بیان کروں. محترم سامعین، ایک گروہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کو نور نہیں مانتے، حالانکہ الحمدللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نہ ماننا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو نور نہ مانتے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. اب ان میں سے 2 بیٹیاں جن کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، جس کی وجہ سے ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں. ذوالنورین کا معنی ہے 2 نوروں والا. تو چونکہ داماد رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، اس نسبت کی وجہ سے کیونکہ ان بیٹیوں کا تعلق، ان بیٹیوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور میاں بیوی کے لحاظ سے ان کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اس وجہ سے ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی 2 نوروں والا. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں. فرق اتنا ہے، نور سے مراد جزء خدا نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جہالت میں یا غلط فہمی میں یا ضد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نور مانتے ہیں نعوذ باللہ جو جزء خدا ہے. اگر ہم جزء خدا مانیں تو توبہ استغفر اللہ، پھر تو یہ شرک بن جائے گا. حالانکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا کہ جس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ جنا گیا، یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ پاک نے
کائنات کے ایک ایک ذرہ کو جب پیدا فرمایا، اللہ کی ذات خالق ہے، پیدا ہونے والی ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو پیدا کرنے والا خالق ہے اور پیدا ہونے والی چیز مخلوق ہے. یہاں ضمناً ایک بات کرتا جاؤں، کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے لکھے کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ بھی اونٹ پٹان کی باتیں کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، عورت کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا. اکثر تم سنتے ہو، میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے، یہ لفظ کفریہ ہے، یہ لفظ غلط ہے. کیوں؟ نہ باپ پیدا کر سکتا ہے، نہ ماں پیدا کر سکتی ہے. ہاں ماں جان تو سکتی ہے، پیدا نہیں کر سکتی. پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. ہمیں ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو دیکھنا چاہیے، اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا اللہ کی کائنات کی ذرہ ذرہ جو ہے، جو ہمیں اللہ کی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، ان ساری مخلوقات کے خالق ایک اللہ کی ذات ہے. تو معلوم یہ ہوا آسمان ہے، اس کو بنانے والے اللہ پاک ہیں. تو اللہ خالق ہے، یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے. جتنی اشیاء ہم گنتے جائیں یہ ساری مخلوق ہیں، اللہ پاک ہی اس کے بنانے والے ہیں، اللہ ہی خالق ہے. تو میرے محترم سامعین، علماء نے لکھا ہے ان کی مختلف اقسام، مختلف قسموں کو اگر گنا جائے کم و بیش 18,000 مخلوقات بنتی. ان 18,000 مخلوقات کا اگر چناؤ کیا جائے، انتخاب کیا جائے، تو 4 بڑی مخلوقات ہیں. ایک مخلوق انسان ہے، ایک مخلوق ملائکہ ہے جس کو فرشتہ کہتے ہیں، ایک مخلوق جن ہے، ایک مخلوق حیوان ہے. یہ 4 مخلوقات ساری کائنات کی مخلوقات کی سردار ہیں. یہ 4 مخلوقات انہی مخلوقات میں سے ہیں، لیکن مرتبے کے لحاظ سے ان کی شان بلند ہے. پھر اللہ پاک نے ان 4 مخلوقات کا انتخاب کیا. تو اللہ پاک نے مخلوق انسان کو ان 3 مخلوقات میں بھی افضلیت دی ہے، اور باقی جو مخلوقات ہیں ان سے بھی افضلیت دی ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ابتدائی باتوں کو، عقائد والی باتوں کو ذہن نشین نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے. غلط فہمی کا شکار ہو کر ایک دوسرے پہ فتوے لگائے جاتے ہیں. یہاں چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں، میں 1 سال کہیں تراویح پڑھانے کے لیے مقرر ہوا. جب 4 رکعت یعنی 2 تراویح کر کے جب 4 تراویح ہوئی تو پھر بیٹھ کر کچھ وقفہ کیا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے. جب ہم سب مل کر اکٹھے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگوں نے مختلف آوازیں نکالنا شروع کر دی. مثال کے طور پر زور سے کہنے لگے صلوات بر محمد. میں نے پیچھے ہٹ کر کہا ایک تو یہ بتاؤ کہ یہ کہتے کس کے لیے ہو، کیوں کہتے ہو یہ تو بتاؤ. اللہ جانتا ہے. سب نے کہا پتہ سانوی کوئی نہیں، پتہ سانوی کوئی نہیں، بس ساڈے وڈیرے جاتے ہم تے اسی آکھنا شروع
बस अब देखो देखो देखी में आए हैं। मैंने कहा जब तुम्हें पता ही कोई नहीं कि कहना क्या है और इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, फिर कहते क्यों हो? बाकी हमारे बड़ेरे कहते थे। मैंने कहा सलात का एक माना नमाज है, तो नमाज तो हम पढ़ रहे हैं। अगर सलात का माना दरूद है तो फिर दरूद हम बैठकर पढ़े, इसमें इनकारी कोई नहीं। लेकिन इस तरह कहना, शोर शराबा करना, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब यहाँ ये अमल करते थे। जहाँ 4 रकात नमाज तरावी के बाद न हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में अमल हुआ, न फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में अमल हुआ, न सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में अमल हुआ, न हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में अमल हुआ। किसी सहाबी के दौर में ये अमल नहीं हुआ। ये अमल उस वक्त शुरू हुआ है जब से ये सभी कराना शुरू हुआ है। मालूम हुआ ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये दीन का पहलू नहीं है। तो मेरे मोहतरम सामीन, जो दीन की हकीकत है हम उसको अपने ज़हन में रखें, उसके मुताबिक हम अकीदा बनाएं, फिर तो हमारा अकीदा दुरुस्त है। अगर इधर उधर लग़वियात में पड़ जाएंगे, फजूलियात में पड़ जाएंगे, बिदआत में पड़ जाएंगे, रसूमात में पड़ जाएंगे, जो असल मकसद जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो छूट जाएगा, फिर हमारे आने का फायदा ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी तकरीर सख्त है, पर सख्त कहानी होती है ना, किसी के जख्म के उत्ते मैल को जैद हो रहे तो सिमरन लगे तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, पर जख्म खत्म हो जाता है। खैर तवज्जो करे, बड़ी अजीब गल पिया करे ना, अल्लाह करे तैनू ते मैनू समझ आ जावे। सुभान अल्लाह। गल दा समझना मकसद है, गल समझानी मकसद है। अल्लाह जानदा है मिंबर रसूल ते बैठ के किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद ही है अल्लाह करे लोगों को हकीकत का पता चल जावे, लोगों को अल्लाह के बारे भी पता चल जावे। असी अल्लाह से यकीन किवें करेंदे आए, लोगों से लोगों को आखिर ज़मान पैगंबर के मुतालिक भी पता चल जावे, लोगों को कुरान की हकीकत का पता चल जावे, लोगों को नबियों के बारे पता चल जावे, लोगों को औलिया के बारे पता चल जावे। असी सीधे सीधे अल्लाह के राह पे चलने लग जाइए। अल्लाह जानता मेरा भी इहो मकसद है। लोग लफ्ज़ियात पै जाते समझते इहो बड़ा दीन है, फजूलियात पै जाते समझते इहो बड़ा दीन है। सजना ए दीन नहीं है। अगर नबी नाल मुहब्बत करनी है इंज रात आ जिवें नबी दे असहाब चल के आए हैं। सुभान अल्लाह। गल्ला थोड़ी थोड़िया साफ्ता हुसैन, पर असा मौलिया ने गल्ला नहीं करनिया, वसल भेजण वाले ए गल्ला नहीं करनिया, टमाटर भेजण वाले गल्ला नहीं करनिया, खोखे ते चाह बनावण वाले गल्ला नहीं करनिया। गल्ला करनिया ते इमाम मस्जिद ने करनिया, गल्ला करनिया ते तेरे खतीब ने करनिया। अगर तेरा खतीब, तेरा इमाम मस्जिद, तेरा रहबर अगर हक बयान न करे सी, दिहाड़े कयामत ओंदे मुंह दे विच जहन्नम दी अग दी लगाम होसी, दिहाड़े कयामत ओनू जहन्नम में सटिया जाती। और देखना कल 12 रबीउल अव्वल का दिहाड़ा है, लोगों ने नबी दे इश्क दे विच आके, लोगों ने नबी दे प्यार च आके, लोगों ने नबी नाल मोहब्बत का इजहार करते होया। कुछ लोग डांस करके नजर आते हैं, कुछ लोग गाना कहते हुए नजर
آسن ہاں لڑکیاں بھی ڈانس کرتیاں نظر آسن ہجرت تے خسرے بھی ڈانس کرن لگ جاسن نوٹاں دیاں برساتاں ہون لگ سن ہن اللہ کے رزق دی تذلیل ہوئی سی ہن ویکھنا بازاروں داڑیاں لے کے اپنے چہرے تے داڑھی رکھ کے داڑھی دی توہین کیتی جاسی ویکھنا اگر یہ کام نہیں ہوندے تو میں تیرے سامنے خرافات پا رہا اگر یہ کام نہیں ہوندے میں تیرے سامنے غلط بیانی کر رہا اگر یہ کام نہیں ہوندے میں فرقہ واریت پھیلا رہا اگر واقعہ یہ کام ہوندے انہاں کماں تے غور کرنا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا الذین ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع اللہ کے نبی فرمائندے یہ گانا ہے نا گانا فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق في القلب گانا جڑا ہے گانا آکھن والا گانا سنن نال تے گانا آکھن نال پر میں دل دے وچ منافقت پیدا ہو جاندی ہے جویں پانی کھیت نوں لگے تے سبزہ ہو جاندا ہے اسی طرح گانا سنن نال دل دے وچ منافقت آ جاندی ہے گانا سنن نال اللہ کو پوری ہو جاندی ہے گانا سنن نال نماز کو پوری ہو جاندی ہے میں کیوں نہ سام گانا سنن نال نماز وچ دل نہیں لگدا گانا سنن نال قرآن پڑھن تے سنن واسطے دل نہیں لگدا کیونکہ اندر غلاظت آ گئی ہے اندر منافقت آ گئی ہے اللہ کرے تینوں سمجھ آ جاوے اس طرح دی گلاں تینوں کوئی نہیں ملنیاں لیکن گلاں خدا دی قسم حقیقت ہیں یہ گلاں تینوں نہیں ملنیاں خدا دی قسم گلاں سچیاں ہیں یہ گلاں تینوں نہیں ملنیاں خدا دی قسم حق بیان کر رہا منبر رسول تے بیٹھ کے تینوں سیدھا راہ پہ دسنا حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار ایک صحابی نال جاندے پیان بانسری بجن دی آواز آئی سبحان اللہ کہندی بانسری آج تک کوئی نہیں نا اور کرو بانسری بجن دی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کناں وچ انگلیاں پا لیاں تے بھج پے سبحان اللہ اپنے کناں وچ انگلیاں پا لیاں تے بھج پے نال والے صحابی بھی بھج پے دور جا کے اپنے نال والے ساتھی نوں پیا دین کناں وچ انگلیاں کڈ کے سن ہن آواز آندی پئی ہے جے کوئی نہ تو صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن آواز تا کوئی نہیں آندی پئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کناں وچ انگلیاں کڈ کے کی فرمایا اے قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی ہے قیامت کے قریب ساز باز عام ہو جاسن قیامت کے قریب بانسریاں گانے عام ہو جاسن حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حدیث پاک جاندا ہے جیڑا گانا گیندا ہے جیڑا گانا سندا ہے جیڑا بانسری وگیندا ہے جیڑا بانسری سندا ہے ساز والیاں آوازاں سندا ہے سننا والیاں شوقین آوازاں سندا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں قیامت شیشے والی اگ بنا کے شیشہ پگھلا کے انہیں کان وچ پایا جاسی کہ تو اتنے مزے لے لے کے سندا ہوں سجنا ہون ویکھنا اے گانے گا کے ڈانس کر کے حالانکہ گانے گاون والے دوتے اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے بانسری والے تے اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ناچ گانے والے تے اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے دیکھنا تیرے گھر کوئی مہمان آوے وہ تیرے تو پوچھنا اس کو جناب تسی آئے تواڈے آمن دی مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے دسو کی پسند کرے سو وہ آندیا نال آکھے مینوں چھولیاں دی دال چنگی نہیں لگدی وہ آندیا نال آکھے مینوں جناب والا روٹل چنگی نہیں لگدی خدا شربت مینوں چنگی
چنگا لگدا ہے ایک منٹ واسطے سوچنا تو چھولیاں دی دال پکا کے ابو لے جاویں ایک منٹ واسطے سوچنا تو بوتل لیا کے انجے پورا کھڑے آپ دیکھنا تو مہمان دی عزت کیتی ہے یا توہین کیتی ہے جیڑی مہمان دی منشائی ان دے مطابق تک تو نہیں آیا ہن تو مہمان دی عزت نہیں کیتی مہمان دی توہین کیتی ہے یہ گل تاسی سمجھنے ہیں اللہ دے نبی فرمائندے مینوں گانا چنگا نہیں لگدا اللہ دے نبی فرمائندے مینوں ناچ چنگا نہیں لگدا اللہ دے نبی فرمائندے مینوں گویے چنگا نہیں لگدے اللہ دے نبی فرمائندے مینوں دوتا کھیڈن والے چنگے نہیں لگدے اللہ دے نبی فرمائندے مینوں رنگ رلیاں مناون والے چنگے نہیں لگدے اللہ دے نبی فرمائندے لڑکی اپنے سر تو دوپٹہ ہٹاوے مینوں چنگی نہیں لگدی ویکھنا لڑکیاں سر تو دوپٹے ہٹا کے اپنے گلے وچ دوپٹے لٹکا کے نبی دے اس کے دھمالا پاویں اللہ دے نبی دا مینوں چنگا نہیں لگدا اے کیو جیا نبی دا پیار ہے اللہ دے نبی آدے مینوں گانا چنگا نہیں لگدا 12 نبی لوگ والے گانے گائے جاندے نبی دے اس کے کیو جیا پیار ہے ذرا سوچ تے صحیح نا اپنی عقل دا علاج کرا مناظر کے وہابی نبی نوں نہیں مندے اللہ دی قسم ہے اسی آنے آئے قرآن نال نبی نوں منو جویں اللہ آتا ہے سبحان اللہ ایک نبی نوں منو جویں اللہ فرمائے خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا سبحان اللہ میرے بھائیوں گلنا تھوڑی تھوڑیاں خوش تہن چوڑیاں تہن پر خرافات ختم ہو سے نکلیں گندے کپڑے دے اوتے صابن لا کے کوچ نہ مارے جاوے میں بگڑ سی کیویں یہ خرافات ختم ہو سے کیویں یہ بگاڑ ختم ہو سی کیویں وہ 100-150 دی داڑھی لے کے اپنے نال بن کے تے مذاق بنانے ہیں نبی دی شریعت نال نبی دے آمد دی عشق یہ نبی دے آمد دا پیار ہے فلماں چلتی ہیں نبی دے آمد دا پیار ہے لڑکیاں ڈانس کریں دیا نبی دے آمد دا پیار ہے اگر اسی آکھیں ہیں کہ نہ کرو اگر تسی وہابی ہو تسی نبی دی محبت ہے تسی نبی نوں منتے کوئی نہیں توبہ استغفر اللہ اسی آنے نبی نوں منو قرآن پڑھ کے منو نبی نوں منو جویں اللہ دا قرآن آتا ہے صحابہ اکرام نوں فتح ہوئے ہاں نفل پڑھ کے شکرانے ادا کریں صحابہ میں خوشی آنے ہاں قرآن پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں اسی تا خوشیاں دے وچ آ کے ہن ویکھو انڈیا نال جنگ لگی ہی وقتی طور تے جدوں فتح ہوئی ہے بجائے مسجد آباد کرن دے بجائے اللہ دا قرآن پڑھن دے بجائے شکرانے نوافل پڑھن دے الٹا بازار وچ آ کے اسی ڈانس کرنے شروع کر دتے کیا اسی مسلمان ہیں میرے بھائیوں ایک اللہ اسی نہیں کرنیاں تو اور کیا کرنیاں میں سمجھنا واقعتاً میری انہاں گلاں تے لوگاں نوں تکلیف ہوندی ہے پر ایک سوچو کہ گلاں ہن کے نہیں ہیں اگر اسا لوگاں نے گلاں نہیں سمجھانیاں تے سو کیا سمجھانیاں یہ بیماریاں ڈاکٹراں نہیں دسنیاں اسی تواڈے ڈاکٹر ہیں اور کیا دسنیاں آپ تماشے ویکھ لویا یہاں کچھ نہیں ہوگا تو اللہ دا عذاب آندا پیا جیسے ٹھٹھے مذاق دے وچ ودے ہیں اللہ معاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے جڑے مکان وچ تصویر ہوے یا کتا ہوے اوتے رحمت دا فرشتہ نہیں اگر بدل کے لیے تصویراں لا دے اللہ معاف کرے کچھ قصور علماء دا بھی ہے علماء بھی مجرم ہیں ہن اشتہاراں دے اوتے نامہ دی بجائے جڑے مقرر بیان کرن واسطے آن انہاں دی تصویراں لاونی شروع کر دی یہ علماء نے خود راہ بھی کھائے قوم
ہوں اشتہار ایسا مسیطا پہلے ٹوٹیاں والی جگہ سے لگتے ٹوٹیاں والی جگہ تو یادگیری واسطے کمرے چ لگنے والی کیا یہ تصویر نہیں تصویر بھاوے جیندی بھی ہوئے تصویر تصویر ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اتنے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کیا یہ حدیثاں ساڈے واسطے نہیں کسی اور واسطے کیا ساڈے گھر میں تصویراں کوئی نہیں جانور کی تصویراں جاندار حرام ہے اسی نبی کی چوکھی عزت کی ہے نبی نے چوکھے آنکھیں لگے ہیں مینو ہجے یاد ہے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے تصویر لی نہ کہ بند کر اب تصویر نہ لینا اب تصویر نہ لینا نال نہ کیا انہوں نے کیا سنو آپ گھروں میں جا کر امیر عظیمت علامہ حق نواز جلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگاتے ہو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگاتے ہو ہماری تصویریں لگاتے ہو اے اللہ تو گواہ رہ جا ہم ان کاموں سے بری ہیں انہوں نے کہا ہم ان کاموں سے بری ہیں تم کرتے ہو قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے یہ چھوٹ نہیں ہوگی کہ ہم نے عطا اللہ شاہ بخاری کی تصویر لگائی تھی کسی جانور کی میں نے وہ فرماتے ہیں جس کی بھی تصویر ہے تو تصویر جاندار کی تصویر حرام ہے جی ہوں اگلی گل میں چکر آتے لوگ پیروں کا دشمن ہو گیا توبہ استغفر اللہ یہ اصلی اللہ دے ولی ہیں پہلی گل یہ جو کام وہ کرندے بھی نہیں یہ اصلی اللہ دے ولی ہیں نہ تصویراں چھکائندے ہیں نہ تصویراں لوائندے ہیں مانے جس پیر دی بھی تصویر ہے تو تصویر گھراں وچ نہیں لانی چاہیے حرام ہے یہ تھوڑی سختی تو محسوس ہوتی پئی ہے کسی عالم کو پوچھ لو میں تھوڑا مجرم ہاں اگر کوئی عالم دلیل دے کے میں آکے غلط آ گیا ہے خدا دی قسم ہے میں مجرم ہاں تھوڑا تسی میں جیڑی سزا دے ہو اگر وہ عالم جس فقہ نال بھی تعلق رکھتا ہے جس فقہ نال میں کسی فقہ دا نام نہیں لیتا جیڑا بھی عالم ہوئے عالم جس فقہ نال تعلق رکھنا ہے اگر وہ آکھے ہے تو وہابی پر گل وہ سچی کیتی ہے ہن ویکھنا گل میں بیٹھا کرے نا لیکن تیرے عالم نے میری گل دی تائید کیتی ہے ہن تو تصویراں لہانا بھاویں کسی بزرگ کی تصویر ہے بھاویں کسی عالم کی تصویر ہے بھاویں کسی جانور کی تصویر ہے حرام ہے کوئی اکا دکا بندہ ہو سی نہیں تو کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا کہ جی میرے گھر تصویراں کوئی نہیں لگی ہے کیونکہ میں جنہ شنہ کا کام کرتا ہاں کہ گھر میں دم رکھنے جانا سال پہلے تو ایو وینا تصویراں ہونی ہیں سال پہلے تو منا ایو آنا ہے جن آمن دا پہلا مشن ایو کے تصویر ہے اگر جنہ تو بچنا چاہتے ہو تصویراں ختم کرو وہ دی یادگیری واسطے شوقیہ ہیں اتھوں تا سارا مقابلہ بگدا تصویراں ختم کرو جاندار دی تصویر حرام ہے اور مسجد وچ لایا سو نماز کوئی نہیں ہوگی توجہ کرے آئے 360 بت 360 بت کتنے پیان ذرا غور تک کرو خانہ کعبہ دے وچ اللہ اکبر 360 بت کتنے پیان خانہ کعبہ وچ فتح مکہ دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں بتاں نو سجایا ہے یا تلے گرایا ہے نوجوانوں غور نال سنو خانہ کعبہ دے وچ 360 بت ہن او بت کیڑی شے ہن پتہ ہی نہیں او تصویراں ہن تصویراں ایو تے لوگ سمجھدے نہیں پے او مجسمے تصویراں ہن تو نہیں سمجھ نہیں آن
یہ پکا ہے نا آج تو 20 سال پہلے ایندا ریگولیٹر ایڈا وڈا ہوتا ہے اس پکھے دی ہوا مٹی تیز کرنے واسطے ایندا ریگولیٹر ایڈا وڈا ہوتا ہے سمجھا ہے بھائیو لیکن جدید زمانہ آیا ہونے کا ریگولیٹر اتنا ہو گیا یہ بھی اسی طرح ہے کیونکہ اس دور کے تصویراں دی سہولیات ہم کوئی نہ کہ وہ پتھراں دے اوتے تصویراں بنا کے وہ سجاتے ہیں پتھراں دے اوتے تصویراں بنا کے وہ سجاتے ہیں وہ تصویراں پت ہن کے کیا آ جاؤ تصویراں کانت حقیقت ہی سمجھ آؤں وہ تصویراں کے جایا وہ بوت کے جایا تصویراں انہاں کتا دی دعا مانا کرو انہاں تصویراں دی ہوں سمجھ آؤں نا گا انہاں کتا دی انہاں تصویراں دی سامنے کعبے میں جڑے بت پے ہن لات منات عزا وغیرہ وغیرہ یہ کوئی انسان ہن باویں بزرگان ہن جڑے شے انہاں دے فوٹو ہن انہاں فوٹواں نوں خانہ کعبہ دے وچ سجا کے رکھے ہویا ہے کہ انہاں دی پوجا پاٹ کریندے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بتاں نوں تلواراں نال گرایا ہے سبحان اللہ انہاں بتاں کے کیتا ہے تلواراں نال گرایا ہے اور اسی نبی دے عاشق ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں تمہیں چنگا تو نہ لگتا پیا پردار حقیقت غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن ساڑھے کی تصویر ضرور ہے بیٹھا کے لگی پڑی کمرے میں لگی پڑی پیٹیاں میں لگی پڑی غلامی رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تصویراں کا ستیہ ناش کیتا ہے انہاں تصویراں کو ختم کیتا ہے ہاں میں قرآن پڑھ کے آپ کی گل کراں سورۃ نور قرآن ہدایت ہے کہ کوئی نہ بے شک قرآن ہدایت ہے سورۃ نور ترجمہ پڑھ کے ہدایت آخری آیت آخری 29واں سپارہ سورۃ نور کہ نوح علیہ السلام نے زمانے جڑے مشرکان نا انہاں اپنے پیراں دیاں تصویراں گھراں وچ رکھی ہوئیاں انہاں دی پوجا کردے ہن نوح علیہ السلام نال انہاں دی لڑائی اسی گل دی آئی اور کوئی لڑائی نہیں اسی گل دی آئی وہ آگے نہ خدا نوں بھی منیندے ہیں پر اساں اپنے انہاں پیراں نہیں منے او پیر پتہ کون آ سنیا یار حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں آدم علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں شیس علیہ السلام اللہ دے نبی دے تھوڑے سنیا گا شیس علیہ السلام دے 5 پتر ہن بزرگ ہن کے کوئی نہ بزرگ ہن ہزاراں انہاں دے مرید ہن یہ فوت ہو گئے فوت ہونے کے بعد جڑے انہاں دی قوم آئی انہاں دے مرید ہن انہاں نے انہاں دے پتھراں نوں کھاڑ کے انہاں دے مجسمے انہاں دے فوٹو بنا کے اپنی عبادت خانے میں رکھ ہوئے انہاں نوں سجدے کرنے لگ گئے نوح علیہ السلام آئے اللہ پاک نقشہ قرآن بیان کر رہے ہیں قرآن والے ہوں غور نال سنیا ہے نوح علیہ السلام آئے آگے آندیا نال ایو آکھیا ہے او قوم دے لوگو انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم سبحان اللہ آخری آیت سنائے نوح علیہ السلام نے اس قوم نو آکھیا قوم دے لوگو کہ تواڈے مشکل کشا نہیں ہیں کہ تواڈے مشکل کشا نہیں ہیں تواڈے حاجت روا نہیں ہیں انہاں نوں سجدہ نہ کرو انہاں دی تعظیم نہ کرو اے تا پھٹ ہوئے سجدہ اللہ نو کرو تعظیم اللہ دی کرو اگو قوم دے لوگ کے پیا دین جیڑا جواب انہاں دیتا ہے آج ویک آج دا مشرک وہ جواب دیندا پیا ہے میں ان قرآن پڑھساں آج دا مشرک تھوڑا جیا میچنگ کر کے ویکھے او کر پیا دین وقالو لا
تذرن سبحان اللہ دسو قرآن ہے کہ کوئی نہ 29واں سپارہ سورۃ نو آخری آیت ترجمہ پڑھ کے آپ دیکھ رہے حوالہ میں دیتی بھیجنا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا اگلی گال سنیں وقد اضلوا كثيرا سبحان اللہ اوکے پیا دن اینو اسا انہاں خداواں دی پوجا جاری رکھنی ہے نوح علیہ السلام اللہ پاک کے بیان جیڑے انہاں دیاں پوجا کریں دیاں جیڑے انہاں نوں سجدے کریں دیاں جیڑے انہاں دیاں تصویراں بنیں دیاں سارے گمراہ ہن اس نوجوان نوں بڑی گل دی سمجھنا اللہ کرے تم سارے نوں آوے اللہ دے بندے ہوئے حقیقت اساں نہیں کرنی کہ قوم کے اندر نکھار کے میں آوے ناراض نہ ہوا کئی دن بعد لے کے آج تک روانیاں نبی رسول اللہ شہر میرا آخری دیار ہے کیوں کچے پکے ہیں لیکن میں روزانہ یہ گل سوچنا اگر میں چلا جاواں اے گل میں نہیں کیتی ارمان باقی رکھنی اے گل نہیں کیتی ارمان باقی رکھنی اے گل نہیں کیتی ارمان باقی رکھنی اس واسطے میں اللہ نو گواہ بنا کے آنا یا اللہ جو شرک اور بدعت میں قوم دیکھیا ہے میں قرآن پڑھ کے حوالہ دے کے قوم نو آگاہ کیتا ہے باخبر کیتا ہے اے اللہ میں تے رواں یا نہ رواں تو راضی ہو جا سوچو آپ یہ 5 فوٹو ہیں کتنا 5 فوٹو نے اپنے سجدے والی جگہ تے رکھیا انہاں دی پوجا پاٹ ہوندی ہے ناراض نہیں ہونا ہاتھ جوڑ کے پیانا نوجوانوں کیا گھراں دے وچ جڑے فوٹو ساڈے پیراں دے اسی انہاں نوں جھک دے کوئی نہیں جھک دے اسی انہاں نوں جھک دے کوئی نہیں جھک دے او نبیاں دی اولاد لوگ انہاں نوں جھک کے انہاں دی مرمت واسطے اللہ نے نو پیغمبر نو کریا ہے اور آج تا مشرک پیراں نو جھک کے انہاں دی مرمت واسطے اللہ نے علماء نو کریا ہے اگر تہاڈی مرضی میں حقیقت کھول کے سامنے رکھوں اللہ کرے قوم سمجھ آ جاوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین